بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول تھے۔ حضرت شیت ابن آدم علیہ السلام آپ کے والد ہیں۔ وہ قلم سے لکھنے والے پہلے شخص ہیں۔ وہی ہے جس نے سلائی اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کا فن ایجاد کیا۔ اس سے پہلے کے لوگ جانوروں کی کھال پہنا کرتے تھے۔ وہ سب سے پہلے ہتھیار تیار کرنے والا، پیمانہ بنانے والا اور پیمائش کرنے والا اور فلکیات اور ریاضی کے شعبوں میں مہارت حاصل کرنے والا پہلا شخص ہے۔ یہ سب اسی سے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 کتابیں نازل فرمائی تھی اور آپ کثرت سے اللہ کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کا لقب ادریس یعنی درس دینے والا پر گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہوا کہ اکثر لوگ آپ سے واقف نہیں تھے۔ اصل نام ان کا نام حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے مخلص بندے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی اور رسول کے طور پر منتخب کیا اور انہیں بنی آدم پر حاکم منتخب کیا۔ میان کی موت کے بعد جو چیزیں شروع ہوئیں وہ یہ ہے کہ قابیل کے لوگ ہدایت سے محروم ہو گئے اور گناہ اور فساد تیزی سے بڑھنے اور پھیلنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے لوگوں کو شیطان کے زیر اثر ہوتے دیکھنا برداشت نہ کر سکے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ہدایت کی کہ وہ قابیل کے بدعنوان پیروکاروں کے خلاف جہاد کی دعوت دے، اور جیسا کہ اللہ کے حکم سے ادریس نے آدمیوں کا لشکر اکٹھا کیا اور اللہ کے نام پر فاسقوں کے خلاف جنگ کی اور اس میں فتح حاصل کی۔ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھایا۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ کعب احبار اور بعض دیگر منابع سے بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے پوچھا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا محسوس ہوتا ہے، تو میری روح قبض کر لے۔ موت کے فرشتے نے حکم کی تعمیل کی اور پھر اس کی روح قبض کرنے کے فوراً بعد اسے اس کے جسم میں واپس کر دیا اور وہ زندہ ہو گیا۔ پھر اس نے اس سے درخواست کی کہ اسے جہنم دکھا دو تاکہ اللہ کا خوف مزید پیدا ہو۔ چنانچہ جب یہ فرمائش پوری ہوئی تو جہنم کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے جہنم کے دربان سے دروازہ کھولنے کو کہا اور کہا کہ میں اس دروازے سے جانا چاہتا ہوں، جو بھی پوری ہو گئی، اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے موت کے فرشتے سے درخواست کی کہ وہ اسے جنت دکھائے اور وہ اسے جنت میں لے گیا، اور جب اس کے لیے دروازہ کھولا گیا اور وہ اندر داخل ہوا تو تھوڑی دیر بعد موت کے فرشتے نے اس سے کہا کہ اب تم اپنی جگہ لوٹ جاؤ۔ اس نے جواب دیا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے جس کا میں نے ابھی ذائقہ چکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم کے اوپر سے نہ گزرے، اور میں اس مرحلے سے گزر چکا ہوں اور اب جنت میں پہنچ چکا ہوں۔ اور جنت میں داخل ہونے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نہ ہی انہیں وہاں سے نکالا جائے گا، تو تم مجھ سے جنت سے نکلنے کو کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کو وہی بھیجتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے وہ میری اجازت سے کیا ہے اور وہ میری اجازت سے جنت میں داخل ہوئے ہیں، لہذا اسے چھوڑ دو۔
وہ جنت میں رہے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہیں اور وہ زندہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر چلنے اور ان پر جو نعمتیں نازل ہوئیں ان کا مختصر تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں ہے۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بلا شبہ وہ سچا غیب کی خبریں پہنچانے والا تھا اور ہم نے اسے ایک اونچی عمارت میں اٹھایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں سے غیب کی خبریں سنانے والوں میں سے اپنی رحمتیں نازل کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد فساد اور گناہ پھر تیزی سے بڑھنے لگے۔ کئی نسلوں کے بعد بغیر کسی پیغمبرانہ رہنمائی کے آخرکار شیطان بنی آدم کو اپنے شرک کا ارتکاب کرنے کے لیے متاثر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عزتیں اور احسانات کتنے بہترین ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی تعظیم کو اپنا بنیادی عقیدہ سمجھے اور اس عقیدہ کو اپنے افعال و کلام میں نافذ کرے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی آیات مبارکہ میں ان کے ناموں کا بار بار تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان عظیم انبیاء مرسلین کے ناموں کا ذکر کرنا بڑی برکتوں اور فضائل کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔